بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دس از می صادق، یو آر واچنگ صادق ٹی وی۔ آج کا ہمارا موضوع ہے طہارت اور نجاست کے متعلق عوام میں مشہور غلط مسائل، یعنی پاکی اور ناپاکی کے بارے میں جو عوام میں مشہور غلط مسائل ہے اس پر ہمارا جو ہے آج کا موضوع ہے۔ اور اسی کے آخر میں ایک بھائی کی فرمائش پر غسل جنابت کا مسنون طریقہ اور تیمم کا پریکٹیکلی یعنی عملی طور پر طریقہ وہ بھی ہم بتائیں گے۔ تو ویڈیو پاکی ناپاکی، طہارت اور نجاست کے متعلق جو ایک مسئلہ مشہور ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص نیا مسلمان ہو یعنی اسلام میں داخل ہو جائے اس کو مسہل دینا چاہیے، یعنی اس کو اسہال دینا چاہیے، اس کو ایسی دوائی ایسا مشروب پلا دیا جائے تاکہ اس کو اسہال آ جائے، دست آ جائے اور وہ اندر سے بھی پاک ہو جائے، ورنہ وہ پاک نہیں ہوتا۔ یہ بات محض بے اصل ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا تو وہ بالکل پاک ہے، بس وہ صرف غسل کر لے۔ ایک اور مسئلہ ہے مشہور ہے کہ زچہ جب تک غسل نہ کرے اس کے ہاتھ کی کوئی چیز درست نہیں، یہ بھی غلط ہے۔ یعنی کسی عورت کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو جب تک وہ نہائے گی نہیں اس کے ہاتھ سے کچھ بھی لینا یا کھانا یہ غلط ہے اور جائز نہیں، یہ غلط بات ہے۔ حیض و نفاس میں ہاتھ ناپاک نہیں ہوتے۔ عورت کی ماہواری میں یا زچگی کی صورت میں ان کو جو خون جاری ہوتا ہے وہ ان کے ہاتھ ناپاک نہیں ہوتے۔ اچھا، مسئلہ اور ہے، بعض عورتوں میں مشہور ہے کہ اگر کوا وغیرہ گڑے میں چھونچ ڈال دے تو اس میں اتنا پانی بھرے کہ باہر کو نکل جائے، اس سے پانی پاک ہو جاتا ہے۔ اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اس میں جس جانور کا جھوٹا مکروہ یا ناپاک ہے پانی تر جانے سے بھی وہ ایسا ہی رہے گا، یعنی جس جانور نے پانی میں منہ مارا اگر اس کا جھوٹا مکروہ ہے تو پانی مکروہ، اگر ناپاک ہے تو پانی ناپاک، اور اگر پاک ہے تو اس کی حاجت ہی نہیں کہ اس میں اتنا پانی ڈال دیا جائے کہ اس کو بہایا جائے اور پھر جو ہے وہ پاک ہوگا۔ یہ بھی ایسا مسئلہ ہے۔ ایک مسئلہ ہے عوام میں مشہور ہے کہ چراغ کا تیل ناپاک ہوتا ہے، یعنی لانٹین، چراغ، شمعدان میں جو تیل ہوتا ہے وہ ناپاک ہوتا ہے، مگر یہ محض بے اصل بات ہے۔ اس میں عجب نہیں کہ کسی نے اس سے احتیاط رکھنے کو اس بنا پر کہا ہو کہ لوگ چونکہ چراغ کو جگہ بے جگہ رکھ دیتے ہیں اور اس وجہ سے کہ اس میں تیل جو ہے وہ جلتا ہے، تو یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے کہ اس سے کتا وغیرہ چاٹ لیتا ہے، جانور کتے وغیرہ اس طرح تیل وغیرہ چاٹ لیتے، تو اس لیے اس تیل سے احتیاط کا مشورہ کسی نے دیا ہوگا کہ ان سے بچا جائے، لیکن عوام نے اس کو یقینی ناپاک ہی قرار دے دیا، تو اس کی کوئی اصل نہیں ہے کہ وہ ناپاک ہوتا ہے۔ اور اس کی وجہ بعض عوام نے سے جو سنی گئی ہے کہ وہ چراغ کا تیل جلتا ہے اس لیے ناپاک ہوتا ہے، تو حالانکہ جلنے کو ناپاک ہونے میں کوئی دخل نہیں ہے کہ ایک چیز جل رہی ہے تو وہ ناپاک ہو جاتی ہے، اس کا کوئی دخل نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ دعویٰ اور دلیل دونوں ہی مہمل ہے، دونوں ہی بفائدہ ہے، اس کا کوئی جو ہے فائدہ نہیں۔ اچھا جی، مسئلہ ہے عورتوں میں، عام عورتیں 40 روز تک نماز پڑھنا جائز نہیں سمجھتی، یعنی جس کے ہاں جو ہے بچہ ہو اور تو وہ 40 دن تک نہانا جائز ہی نہیں سمجھتی، اگرچہ پہلے ہی پاک ہو جائے۔ پاک ہونے سے مراد یہ ہے کہ ان کا خون جو ہے موقوف ہو جائے، ٹھہر جائے۔ یہ بات دین کے بالکل خلاف ہے۔ 40 دن نفاس کے، یعنی بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون آتا ہے، 40 دن نفاس کی زیادہ سے زیادہ مدت ہے، یہ 40 دن سب سے زیادہ مدت ہے۔ باقی اقل مدت، کم سے کم مدت کی کوئی حد نہیں۔ ہو سکتے ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کا خون رک جائے، 2 دن بعد، 24 گھنٹے بعد، ہفتہ بعد، 10 دن بعد، تو جب رک جائے، جس وقت جو ہے وہ خون موقوف ہو جائے تو اس وقت غسل کر لے اور نماز شروع کر دے۔ اسی طرح اگر 40 دن میں بھی خون موقوف نہیں ہوتا، نہیں ٹھہرتا، تو 40 دن کے بعد وہ پاک سمجھی جائے گی، بس وہ نہا لے اور اپنے آپ کو جو ہے پاک کرے اور نماز پڑھے۔ 40 دن کے بعد بھی اگر خون بند نہیں ہوتا تو نہا لے اور نماز پڑھنا شروع کر دے۔ مسئلہ ہے بعض عوام سمجھتے ہیں کہ اگر کتے سے کوئی چیز
کپڑا یا برتن وغیرہ چھو جائے تو وہ چیز ناپاک ہو جاتی ہے۔ تو اس بارے میں یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ البتہ رال لگنے کی وجہ سے اگر اس کا جو رال ہے لعاب وغیرہ وہ لگ جائے تو وہ ناپاک ہے، اس کو دھونا چاہیے۔ اور اس میں بھی یہ احتیاط ہے کہ اگر کتا گیلا وغیرہ ہے اور اسے لگ جائے تو اس میں احتیاط کرنی چاہیے کہ کتا جو ہے اس کو اگر پسینہ وغیرہ لگا ہوا ہے یا گیلا ہوا ہے تو بھی جو ہے ناپاک رہتا ہے، بلکہ اگر سوکھے جلد پر اس کو کچھ لگ جائے تو وہ ناپاک نہیں ہوتا، رال لگنے سے ناپاک ہوتا ہے۔ یہ تھا آج کے مسائل۔ اب آتے ہیں غسل جنابت اور تیمم کے بارے میں۔ تو میں نے اپنے آپ کو برابر کر لیا۔ جب آدمی تیمم کرنے کا ارادہ کرے تو اول نیت کرے۔ نیت کیا ہے کہ میں ناپاکی دور کرنے اور نماز پڑھنے کے لیے تیمم کرتا ہوں، یا عبادت کے لیے کوئی بھی عبادت ہو۔ پھر دونوں ہاتھ پاک مٹی پر مار کر انہیں اس طرح دونوں ہاتھ مار کے، اس طرح میرے سامنے اب کچھ ہے نہیں، دونوں ہاتھ مار کے پھر اس کو جھاڑ دے، اس طرح جھاڑ دے۔ زیادہ مٹی لگ جائے تو منہ سے بھی پونگ سکتے ہیں، اس طرح بھی پونگ سکتے ہیں۔ اور دونوں ہاتھوں کو، یہ جو انہوں نے مٹی پہ مارا، دونوں ہاتھوں کو منہ پر اس طرح پھیرے کہ کوئی جگہ باقی نہ رہے۔ دیکھو یہ میں نے ٹوپی پیچھے کر دی کہ کوئی جگہ باقی نہ رہے، ایک بال کے برابر بھی، ٹھیک ہے، کہ ایک بال کے برابر بھی جگہ باقی نہ رہے۔ ایک بال کے برابر جگہ چھوٹ جائے گی تو تیمم جائز نہیں ہوگا۔ یہ تو ہوا ایک۔ پھر دوسری مرتبہ ایک ضرب لگائے، دوسری مرتبہ ہاتھ مٹی پر مارے اور انہیں جھاڑ دے اس طرح، اگر زیادہ ہے تو پھر پونگ پر دے۔ پہلے بائیں ہاتھ کی 4 انگلیاں، یہ 4 انگلیاں سیدھے ہاتھ کی انگلیوں کے سروں کے نیچے یہ رکھ کر کھینچتے ہوئے کوہنی تک لے جائے، اس طرح یہ کوہنی تک لے جائے۔ پھر بائیں ہاتھ کی ہتھیلی، یہ ہتھیلی، بائیں ہاتھ کی ہتھیلی سیدھے ہاتھ کے اوپر، اس طرح سیدھے ہاتھ کے اوپر کوہنی سے انگلیوں کی طرف کھینچتے ہوئے اور یوں، ٹھیک ہے۔ اور پھر بائیں ہاتھ کی انگوٹھی کے نیچے کے اندر کی جانب کو سیدھا اس طرح نکال دے، پشت پھیر دے۔ پھر اسی طرح سیدھے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر پھیر دے، دیکھو اس طرح، یہ 4 انگلیاں، اور پھر یہ ہتھیلی کا پشت اوپر آتا ہے اور یہ اس طرح۔ اور پھر آخر میں یہ خلال کرنا چاہیے۔ مردوں کی اگر داڑھی وغیرہ ہو تو داڑھی میں بھی خلال کرنا مسنون ہے۔ یہ 2 ضربے تیمم کی نیت، پاکی کی نیت کرے اور 2 ضربے مر لے۔ اچھا جی، غسل کرنے کا وقت، جو غسل کا مسنون طریقہ ہے، غسل کرتے وقت سب سے پہلے دل میں نیت کرے کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے غسل کرتا ہوں، اور نیت یوں ہو کہ میں پاک ہو کر عبادت کرنے کے لیے غسل کرتا ہوں۔ تو اس کے بعد پھر دونوں ہاتھ کلائیوں تک 3 بار دھوئے، سنت ہے کلائیوں تک، دونوں ہاتھ کلائیوں تک دھوئے، ٹھیک ہے۔ اگر لوٹا وغیرہ ہے تو لوٹوں سے پہلے ایک دھوئے، ٹوٹی وغیرہ، پھر چھوٹا بڑا استنجا ہے، چھوٹا بڑا استنجا کر لے، یعنی چھوٹی بڑی دونوں شرمگاہ کو دھو لے، اگرچہ ان پر کوئی نجاست نہیں لگی ہو تب بھی اس کو دھو لے۔ یہ غسل کا مسنون طریقہ ہے۔ اور اگر نجاست لگی ہو تو اس نجاست کو بھی دھو لے، اس نجاست کو بھی دور کر دے، صاف کر لے۔ پھر اگر جسم پر کہیں اور کوئی نجاست جیسے منی وغیرہ لگی ہوئی ہو تو اس کو بھی پاک کر دے۔ پھر مکمل وضو کرے، جیسے وضو کے طریقے پر، جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، اسی طرح مکمل پورے سنن اور فرائض اور واجبات کا لحاظ کرتے ہوئے مکمل وضو کر لے، اور آداب کی رعایت کرتے ہوئے مکمل وضو کر لے، جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اپنے پورے جسم پر 3 بار اچھی طرح پانی بہائے کہ جسم میں کوئی جگہ خشک نہ رہے، پورے بدن پر
जिस्म पर पानी बहाते हुए हाथ से भी जिस्म को मलता रहे, हर जगह पे हाथ पहुंचाता रहे, खुसूस सर्दियों के दिनों में जिस्म बड़ा काल बड़ी खुश्क रहती है तो पानी उस पर ऐसे ही चला जाता है। जिस्म पर पानी डालने का बेहतरीन तरीका यह है कि पहले 3 बार सर धोए, ठीक है, और बैठ कर गुस्ल करें तो बेहतर होगा। आजकल तो शावर वगैरह है। सर पर 3 बार पानी डालें, फिर 3 बार दाएं कंधे पर पानी डालें इस तरह, और फिर जो है बाएं कंधे पर पानी डालें, फिर इसी तरह 3 बार जिस्म पर पानी बहाए। लेकिन अगर कोई शख्स इस तरतीब का लिहाज किए बगैर ही पूरे जिस्म पर 3 बार पानी बहा दे तब भी जायज़ है, फिर भी कोई मसला नहीं है, उसका गुस्ल हो जाएगा कि वो इस तरतीब को लिहाज में नहीं लाता, बल्कि फ़ौरन ही फवारे के नीचे, शावर के नीचे खड़ा हो जाता है, तालाब में चला जाता है और पूरे जिस्म को जो है गीला कर लेता है और कोई जगह बाकी नहीं रहता, तो भी जो है क्या नाम है उसका गुस्ल हो जाएगा। और इसी तरह गुस्ल जनाबत के फ़राइज़ में से जो है एक बार अच्छी तरह कुल्ली करना, और दूसरा जो है एक बार अच्छी तरह नाक में पानी डालना कि नरम हिस्सा जो है ये उसमें थोड़ा सा वो जलन सी महसूस हो जाए, और पूरे जिस्म पर पानी बहाना, ये गुस्ल के फ़राइज़ में से है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, सादिक टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपने राय का इजहार ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम।